الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. تمام احباب ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند تشریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حاجی کیسر صدیق بھٹی مرحوم کی مغفرت فرمائے, آمین. ان کے والدین کی بھی مغفرت فرمائے, آمین. مجھ سمیت آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تعالی ہر ایک کے والدین کی مغفرت فرمائے, آمین. ماشاءاللہ آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حسان یورپ الحاج سید جعفر شاہ صاحب کی نعت شریف سماعت کر رہے تھے اور محبتوں کا اظہار کر رہے تھے. اللہ رب العالمین ان محبتوں کو جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں ہیں وہ قبول فرمائے, آمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. بے شک بے شک. جس وقت کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لی جائے. تو میں آج یہ عرض کروں گا کہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے. جس وقت بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی فاتحہ ہو جائے. دراصل یہ قرآن کی وہ صورت ہے, آیات تو اس کی 7 ہے, اس کا ایک نام سبع مثانی بھی اسی مناسبت سے ہے, لیکن یہ جو معروف نام ہے فاتحہ یہ فاتحہ سے ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولا, فاتحہ کھولنے والی. گویا جو فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کو کھول لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے اللہ کی رحمتیں, اس کی برکتیں, اس کا کرم اور اس کی عطائیں, اس کی عنایتیں, اس کی نوازشیں وہ کھل جاتی ہیں. اور جس وقت کوئی شخص جس کو اپنے بھی, جس کو پیارے بھی, جس کے بیٹے بھی, جس کے رشتہ دار بھی, بھائی بھی اور حتیٰ کہ والدین بھی بسا اوقات اسے منو مٹی کے نیچے اتار دیتے ہیں, اور جس وقت منو مٹی کے نیچے اتار دیتے ہیں جو بھی اس کا افسوس کرتا ہے وہ کہتا ہے فاتحہ پڑھ لو تاکہ اللہ اس کے لیے مغفرت کھول دے, مغفرت کا دروازہ کھول دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, نور کا مفہوم یوں بھی ہے کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم یوں بھی ہے کہ جس وقت بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو یا تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے یا دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے.
ہم جانتے نہیں ہوتے اعمال کو، ہم جانتے نہیں ہوتے کسی کے کردار کو کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. ہم جس وقت بھی ملتے ہیں ہم کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لو، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین. سبحان. اور پھر اس کی دوسری آیت یہ ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمتوں والا، وہ مہربان. برادر، ماں کی شفقتیں ایک طرف، ماں کی شفقتیں ایک طرف، ماں کی مہربانیاں ایک طرف، ماں کی نوازشیں ایک طرف، باپ کا سایہ ایک طرف. لیکن سن لو کہ رب نے 100 حصے رحمتوں کے بنائے ہیں. کتنے حصے رحمتوں کے؟ 100. اور رب نے 99 اپنے پاس رکھے ہیں. کتنے اپنے پاس رکھے ہیں؟ 99. اور ایک حصہ پوری مخلوقات کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس ایک حصے میں سے 99 مجھ محمد کو عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں 100 میں سے 100 جس وقت مصطفیٰ کو دیا تو رب نے اعلان کر دیا کہ اگلو تم بھی سن لو، پچھلو تم بھی سن لو، زمین والو تم بھی سن لو، آسمان والو تم بھی سن لو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے محمد مصطفیٰ کو رحمت بنا دیا ہے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. قادر، جس وقت ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اس کی مغفرت کر دے، رب کہتا ہے تم نے میری رحمتوں کا ذکر کیا ہے، تم نے دعا مانگی ہے. میرے آقا تو فرمائیں. ایک موقع پر حضور تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک قبر، اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ نظر دی تھی. حضور خود فرماتے ہیں بخاری کی، میں اپنے آگے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں، اور پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. مصطفیٰ کریم کی نظر قبر کے اندر دیکھ لیا عذاب ہو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے ٹہنی توڑی، اس پر لگا دی. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ساری تسبیحات ہیں. جب یہ ساری تسبیحات ہیں تو چلو ہم بھی شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں یہ ٹہنی جب تک سبز رہے گی، یہ ٹہنی جب تک سبز رہے گی، اس وقت تک یہ تسبیح پڑھتی رہے گی، قبر والے کو فائدہ پہنچتا رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تسبیح درخت کی ٹہنی پڑے تو اس کا فائدہ قبر والے کو پہنچتا ہے. تو مصطفیٰ کے امتی چاہے جتنے بھی گناہ گار ہوں، وہ کبھی قرآن کی تلاوت کر لیں، کبھی درود پڑھ لیں، کبھی مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا رخ کر کے تو حسن و جمال کی باتیں نعت کی صورت میں کر لیں، اور کبھی قرآن کی تفسیر بیان کر لیں، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے. مسلمانوں کے نزدیک مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، نعتوں کا ثواب بھی
پہنچتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اللہ کی حمد کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے، اور اگر کوئی درس قرآن کی تفسیر بیان کرے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ میرے سامنے تفسیر پڑی ہے، اس تفسیر کی جو آخری آیات ہیں مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا میں یہ آیات کی تفسیر اس وقت کر رہا ہوں کہ جب میری وائف کی میت دوسرے کمرے میں پڑی ہے اور رات کا وقت ہے، تو میں نے سوچا کہ اپنی وائف کو کس چیز کا ثواب پہنچاؤں، تو میں نے کہا چلو میں قرآن کی 2 آیات کی تفسیر لکھتا ہوں، اور تفسیر لکھ کر کے تو کہتے ہیں ان 2 کا ثواب میں اپنی وائف کو پہنچاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان ہو تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور اس کا اجر بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمتوں والا مہربان۔ جب وہ رحمتوں والا ہے، مہربان ہے، تو آؤ صدقے دل سے آمین کہو، اللہ قیصر صاحب کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں، محسن صاحب اور سہیل صاحب، فیصل صاحب بھی پیچھے تشریف فرما ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے والدین کی بھی مغفرت آمین۔ دیکھیں شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے، مجھے بڑی بھلی لگی۔ شاہ صاحب آپ نے شروع میں تمہیدی کلمات کہتے ہوئے کہا یہ اہتمام کی والدین کے لیے بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ میں نے ایک دن محسن صاحب سے کہا آپ اتنا لنگر پکاتے رہتے ہیں، کبھی ناغہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہم نے اپنے والدین سے سیکھا ہی یوں ہے، والدین سے سیکھا ہی یوں ہے کہ والدین کھلاتے رہتے تھے، والدین تقسیم کرتے رہتے تھے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں آپ کے والدین مصطفیٰ کی احادیث سے بھی آگاہ تھے، اور وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آج بھی بابا بلے شاہ جی آپ کے شہر میں بابا بلے شاہ کے مزار پر آج بھی یہ شعر قلم بند ہے، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آون فقیر کھا کھا جاون تے راضی ہووے بلا۔ بخاری کی حدیث کتاب الایمان، بخاری در سامنے پڑی ہے، آپ اٹھا لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ اس سوال کا جواب حضور نے کئی طرح سے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سوال کا جواب، حضور اصل میں حکیم تھے، حکیم کا مطلب دانا تھے۔ مصطفیٰ سے جب کوئی سوال کرتا ہے اسلام بہتر کون سا ہے، مصطفیٰ پہلے دیکھتے اس میں کمی کیا ہے، اس میں کمی کیا ہے، جس میں جو کمی ہوتی نا اس کو کہتے تیرے لیے یہ اسلام بہتر ہے۔ تو بخاری کی حدیث ہے، ایک موقع پر رحمت عالم علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام، لوگوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ یہ ہے صوفیاء کی تعلیم۔ آپ صوفیاء کے جس بھی ماننے والے کے پاس چلے جائیں اس کے ہاں لنگر کھلا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوفیاؤں کے آستانوں پر بھی لنگر کا تصور ہے۔ غریب نواز سے کسی نے پوچھا یہ 90 لاکھ کو مسلمان کر دیا، انہوں نے کہا میرا یہی کام تھا، جو آتا تھا اس بھوکے کو کھانا کھلا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بلکہ غریب نواز نے جو اپنے خلفاء مختلف جگہوں پر بٹھائے ہوئے تھے ان کو خود پیسے دیتے اور کہتے یہ پیسے لو، جو بھی لوگ آئیں ان کو لنگر کھلاؤ اور ان کو اسلام کی تعلیمات سکھاؤ۔ اصل میں پیٹ بھوکا ہو نا تو سمجھ نہیں آتی۔ شاید یہ وہ چیز تھی جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے آغاز ہی میں سمجھا دی تھی۔ مجھے بتائیں جب 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، حضور غار حرا سے اترے تھے اور گھر آئے تھے، پھر جبل ابو قبیس پر چڑھ کر مکہ والوں کو بلایا تھا، تو سب سے پہلے حضور نے کیا پیش کیا تھا؟
دودھ اور گوشت. ہاں حضور نے پہلے دودھ اور گوشت، حضور نے پہلے لنگر کھلایا، پھر کہا کہ اگر میں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب سے فوج آ رہی ہے مخالفین کی تو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم ضرور مانیں گے. پھر مصطفیٰ نے کہا اگر زندگی آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو. گویا حضور نے دعوت اسلام کی بعد میں دی، لنگر پہلے کھلایا. گویا جو اسلام کا شعور رکھتا ہے وہ لنگر کی افادیت کو جانتا ہے. محسن صاحب، اللہ آپ کے والدین کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی قبروں پر، فیصل صاحب، سہیل صاحب، اللہ آپ کے والدین کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی تربیت ایسی کر دی کہ کھلانا ہے، لنگر سے ہاتھ روکنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کی برکتیں ان کو بھی عطا فرمائے، اور جن کی صحبتوں میں وہ بیٹھتے رہے اللہ ان کو بھی عطا فرمائے، ان کو بھی عطا فرمائے گا. سورہ فاتحہ میں رحمتوں کے بعد کہا مالک یوم الدین. سبحان وہ مالک ہے حساب کتاب، سبحان اللہ، بے شک حساب کتاب کے دن کا. جس وقت آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرنے لگیں، خدا را سوچ لیا کریں مجھے حساب دینا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگے سوچ لیا کریں مجھے حساب دینا ہے. جس وقت کسی گناہ کی طرف دل مائل ہو سوچ لیا کریں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، وہ حساب کتاب کے دن کا بھی مالک ہے. جس وقت کسی کو خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا کریں اس کو سپورٹ کیا کریں، اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ تم خیر کا کام کر رہے ہو، تم نیکی کا کام کر رہے ہو. کیوں؟ جس وقت آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے. لیکن جس وقت دل کرے کہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تو آپ رکھنا ڈالنے کا دل کرے، اس لیے کہ شیطانی قوتیں بھی تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، وہ انسان کو ورگلاتی بھی ہیں. اس وقت سورہ فاتحہ کی یہ آیت پڑھ لیا کریں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. صرف آنکھیں بند کر کے اتنا سوچ لیا کریں میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے قیامت والے دن اس کا حساب کتاب دینا پڑا تو میری کیا حالت ہوگی. بس یہی کہوں گا. اس کے بعد اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو. سبحان اللہ، ہر رکعت میں پڑھو. امام کے پیچھے ہو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، سنو. اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد. نماز میں کھڑے ہو کر مسلمان کو سکھایا، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کہو ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں. مسلمان خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے. مسلمان اپنی پیشانی کو خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکاتا نہیں ہے. کیوں؟ ایاک نعبد. اور پھر حالات سے اگر کبھی تنگ آ جاؤ، بظاہر دور دور تک راستے نظر نہ آئے، خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. اپنی پیشانی کو خدا کے سامنے رکھ لے، اے مولا میں تو مایوس ہو چکا ہوں، میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، تو مدد فرما دے، نالائن مصطفیٰ کا صدقہ مدد فرما دے. پھر دیکھیں آسمان والا کیسے مدد فرما. سبحان اللہ. خاص طور پر دین کی راہوں میں چلنے والوں کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے کہ بزرگ کہتے ہیں جس کے اندر حوصلہ نہیں ہے نا، صبر نہیں ہے، وہ دین کا کام مت کرے. جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے کسی تربیت یافتہ کو ایک علاقے میں بھیجا کہ جاؤ دین کی خدمت کرو. سال بعد وہ بزرگوں سے ملنے آیا، کہا سناؤ. انہوں نے کہا لوگ بہت مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے کہا خیر اللہ کرم کرے گا. سال بیت گیا، دوسرا سال ہوا، وہ پھر اپنے استادوں کو ملنے گیا، پوچھا سناؤ کیا حال ہے.
کہا آدھے لوگ اب میری فیور میں ہیں، آدھے لوگ مخالف۔ ہم نے کہا اللہ کرم کرے گا۔ تیسرا سال ہوا، استادوں کو ملنے گیا، کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اب میرا کوئی مخالف نہیں رہا۔ آپ نے کہا توبہ کر خدا کے سامنے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا بندہ حق کی راہ پر چلے اور کوئی مخالفت نہ کرے۔ اب تیرے اندر گڑبڑیشن ہو گئی ہے، جب تیرا کوئی مخالف بھی نہیں بچا۔ تیرے مخالف ہونے کا مطلب یہ تھا کہ تو حق کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ ساری طبیعتوں کو حق موافق نہیں آتا، ساری طبیعتوں کو حق موافق نہیں آتا۔ میرے مسلمان دوستو، اپنی زندگی میں چلتے ہوئے کہیں بھی الجھنوں کا شکار ہو جاؤ، تکلیفوں کا شکار ہو جاؤ، مصائب میں الجھ جاؤ، کشتی گرداب میں پھنس جائے، اپنی پیشانی کو جھکا لو اور کہو ایاک نستعین، مولا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مدد فرما دے۔ سبحان اللہ، آسماں والا مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا ادھر تک رکو نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک رکو نہیں، اگر رک گئے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا، آگے بڑھو۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ وہ راستہ دکھا جو سیدھا ہے، اللہ اللہ، جو صراط مستقیم ہے، سبحان صراط مستقیم ہے۔ سبحان، کس راستے پر چلو؟ صراط مستقیم۔ سارے محبت سے بولیں، قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں۔ صراط، صاد 1، را 2۔ کس راستے پر چلو؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم پر۔ اب میرا سوال یہ ہے، سبحان، صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی تشریح میں کروں گا؟ کوئی عالم کرے گا؟ کوئی مفکر کرے گا؟ اللہ، کوئی دانشور نہیں کرے گا؟ نہیں، ہم کسی سے نہیں پوچھتے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن تو بتا سبحان اللہ، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن سے پوچھتے ہیں، ہاں چھوڑو ادھر ادھر کو، ہاں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہا صراط الذین، ذرا پڑھو، آگے پڑھے نا، صراط الذین تو میں نے پڑھ دیا، صراط الذین، صراط الذین، ابھی انعمت علیہم تک رہے، پہلے اس کو تو سمجھ لیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ سارے بولو، جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب انعام والے لوگوں کی ڈیفینیشن آپ کریں گے؟ کون انعام والا ہے؟ اللہ، انعام والے لوگوں کی ڈیفینیشن میں کروں گا؟ کوئی عالم کرے گا؟ نہیں، کوئی مفکر کرے گا؟ نہیں، کوئی دانشور کرے گا؟ نہیں۔ آؤ مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل سبحان اللہ، قرآن سے پوچھتے ہیں، ہاں ہاں قرآن تو بتا، ہاں، قرآن تو بتا ہاں، انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ نساء اٹھا لو، اللہ، سورہ نساء کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین اللہ، والصدیقین سبحان اللہ، والشہداء سبحان اللہ، والصالحین۔ سبحان اللہ، قرآن نے 4 قسم کے لوگ بتائے انعام والے۔ سبحان، کتنے لوگ بتائے؟ 4۔ کتنے لوگ بتائے؟ نمبر 1 انعم اللہ علیہم من النبیین، نمبر 1 نبی، نمبر 1 نمبر 1 انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 2 نمبر 3 شہداء، نمبر 3 اور نمبر 4 صالحین۔ نبیوں کا جہاں تک تعلق ہے خاتم النبیین، سورہ احزاب کی آیت کے الفاظ ہیں، حضور کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا۔ صدیقین جو ان کی تصدیق کرنے والے اہل بیت صحابہ، شہداء جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، بے شک، صالحین قیامت تک سلسلہ چلتا رہے، سبحان اللہ، صالحین قیامت تک۔
गोया सूरह फातिहा सिखाती है कि किसी अल्लाह वाले की सोहबत तलाश करो, सोहबत तलाश करो, सालिहीन को तलाश करो। हो सकता है कोई मर्दे साले आपकी जिंदगी में आ जाए जो आपकी जिंदगी की बहारों को अल्लाह की मदद से बदल दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मदद से। मैं किताबुल हैवानात का हवाला दूंगा। दोमैरी ने किताबुल हैवानात में लिखा, कूंज एक परिंदा है, उसकी जो मादा है ना वो अंडे देती है, अंडे देने के बाद अंडों पर नहीं बैठती, मुर्गी अंडों पर बैठती है और अंडे से बच्चे निकल आते हैं। कूंज की मादा पता क्या करती है, वो अंडों को सामने रख लेती है और उसको देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। एक खास वक्त तक देखती है। ये रब की कुदरत है ना, मेरा रब की दी हुई ताकत है ना, ये रब की दी हुई ताकत है। वो देखती है, देखती है, देखती है अंडों को और अंडों की तकदीर बदल देती है और उसमें से बच्चे निकल आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे बताएं, इंसान अशरफुल मखलूकात है या परिंदे अशरफुल मखलूकात हैं? अगर परिंदे की आंख को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है वो अंडों को देखे तो उनकी तकदीर बदल दे, तो कुछ इस कायनात में सालिहीन भी ऐसे हैं जिनकी तुम सोहबत में जाओ अकीदत के साथ अल्लाह और एक जज्बे के साथ, और वो बैठे तो चटाही पर होते हैं। हदीस कुदसी है शाह जी, हदीस कुदसी है, वो बैठे तो चटाही पर होते हैं लेकिन वो अल्लाह पर कसम कर ले तो रब उनकी कसम को भी पूरा कर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। मुझे पीर मेहर अली शाह साहब याद आए। ये मिर्जे के मुकाबले में ना, जिस वक्त बात लंबा वाक़या, मैं आखिरी हिस्सा सुनाता हूँ। उसने कहा तफसीर लिखते हैं, पीर साहब ने कहा हाँ तफसीर लिखते हैं, लेकिन एक शर्त है कि कलम को हाथ में नहीं पकड़ना। भाई साहब दुरुस्त, कलम को हाथ में नहीं पकड़ना, जो खुद लिखे। तू भी कलम को हुक्म दे, कलम लिख। मुझे नबूवत का दावा नहीं है, मैं नबी का गुलाम हूँ 1300 साल बाद, 1400 साल बाद। अल्लाह अल्लाह, मैं भी कलम को कहूंगा, मैं भी कलम को कहूंगा लिख। सुभान अल्लाह। किसी ने पीर साहब से कहा ना इतनी बड़ी बात कह दी, वो तो खुद ही नहीं आया, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि कलम खुद ब खुद लिखना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मुझे रात ख्वाब में मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था, मेहर अली कल जो तुम चाहोगे खुदा वो ही कर। ये ख्वाब की बात थी, ये हदीस है, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हकीकत को देखा। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या कुरान इस चीज की कहीं शहादत देता है कि जो अल्लाह का वली चाहता है रब वो कर देता है? सुभान अल्लाह। क्या कुरान से इसका प्रूफ है? सुभान अल्लाह। अगर कुरान से प्रूफ है तो फिर ये बात गलत है, बाबेत शाही कोई नहीं। और अगर कुरान से प्रूफ हो तो फिर उस नजरिए को सोचना होगा कि कुरान के मुकाबले में हम किसकी बात मान रहे हैं। 24वां पारा मैं कुरान मजीद खोल के आपको सुनाता हूं, सुने आप कुरान मजीद 24वें पारे का बिल्कुल पहला सफा, मैं जुबानी भी याद है, खुद से मैं खोल रहा हूं कुरान पाक। ये देखें लिखा हुआ है उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो सारे तकवा वाले लहुम मा यशाऊन इंदा रब्बिहिम, जो वो चाहते हैं रब वही कर देता है। सुभान अल्लाह। जो वो चाहते हैं। सुभान। अब मुझे बताएं मैं कुरान की बात मानूं या किसी और की बात? कुरान की। जो मोमिन है, जो कुरान को मानता है, उसको यकीन रखना पड़ेगा कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताकत देता है। बेशक, अल्लाह ताकत देता है। बेशक। अल्लाह की ताकत से यही सूरह फातिहा सिखाती है। आप वापस आए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है? अनअमता अलैहिम, इनाम वाले लोगों का रास्ता। इनाम वाले कौन से हैं? सूरह निसा तफसीर करती है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह। गोया सूरह फातिहा बार बार सिखाती है सुभान अल्लाह, नबियों का दामन थामो, सिद्दीकीन
शुहदा, सुभान और तुम्हारी इस दुनिया में हर वक्त सालिहीन मौजूद है। अल्लाह। उनका दामन था। मैं ना कल परसों ऐसे ही थोड़े दिन पहले मुझे ऐसे ही ख्याल आ गया कि दुनिया की आबादी कितनी है। मैंने सर्च किया तो तकरीबन 7 या 8 अरब के करीब। मुख्तलिफ ऐप हैं, डिफरेंट। अच्छा, फिर मैंने सर्च किया कि कितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो 2024 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के 5.5 अरब, लेकिन एक दूसरा ऐप मैंने यूज किया उसमें 6.25 अरब लोग दुनिया में इंटरनेट यूज करते हैं। ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई फिगर मतलब ये भी नेट से लिए गए हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर मैंने इस बात को सर्च किया कि 24 घंटे में गूगल से कितने सवालात पूछे जाते हैं। मुझे गूगल का इसका जवाब दिया गया। फिर मैंने ये बात सर्च की, 1 सेकंड में गूगल से कितने लोग सवाल करते हैं। इसका जवाब पता क्या आया? 1,04,000। दुनिया में करोड़ों इंसान भी हो, मेरे खुदा से जब मांगते हैं तो मेरा खुदा सुनता भी है, अता भी करता है। मेरा खुदा देता भी है, अता भी करता है। बेशक और रहमान रहीम, अल्लाह वो रहमतों वाला है, वो मेहरबान है। अगर तुम्हारे दिमाग की कारस्तानी गूगल 1 सेकंड में 1,04,000 लोगों के सवालों का जवाब देता है, अल्लाह, तो सिद्के दिल से खुदा के सामने झुक जाने वालों को अल्लाह जरूर नवाजता है। बेशक सुभान अल्लाह। उसके बाद सूरह फातिहा, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। अल्लाह, मौला न चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, अल्लाह, जिन पर तेरा गजब हुआ उनके रास्ते पर न चलाना। अल्लाह, आमीन। वलद्दॉलीन, जो राह से भटक गए हैं उनके रास्ते पर भी न चलाना। आमीन, आदराने गिरामी, आमीन। सूरह फातिहा ही को सीख लो। सूरह फातिहा को बार बार पढ़ा करें, सुभान इसमें गौर किया करें, बहुत सारे मसले हल हो जाएं। अल्लाह, अल्लाह। और इस्लाम के बारे में जब न पता हो तो खामोशी क्या करें। कुरान और हदीस की ऑथेंटिक बात पता हो तो किया करें, वगरना अपनी जुबान को खामोश रखें। बेशक जो नेकी करता है उसको मजबूत करें, सुभान। जो नेकी करता है उसके साथ ताउन करें, बेशक बेशक उसके साथ ताउन करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बस अब इख्तिताम पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि मुहम्मद। 5 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों को सुकून देता है। सुभान। तो कुछ देर के लिए, कुछ लम्हात में अल्लाह का जिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया अफजल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई जो भी जिक्र करे वो जिक्र ही होता है। बेशक लेकिन कुरान ने कहा कि वज़्कुर इस्म रब्बिक, अपने रब के नाम का जिक्र। सुभान अल्लाह। रब का नाम क्या है? अल्लाह। कुछ देर के लिए अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ کے ساتھ اللہ اب کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے صرف آپ یہ سوچیں کہ یہ جو دل ہے نا، دھک دھک جو ہو رہا ہے نا، یہ دھک دھک نہیں ہو رہا، اللہ اللہ ہو رہا ہے، یا محسوس کریں دل پر اللہ لکھا، یعنی آپ نے صرف سوچنا ہے اللہ کا نام. آمین یا رب العالمین. یا اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آمین. ہماری لغزشوں کو معاف فرما، آمین. یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، آمین. چھوٹے گناہ معاف فرما، آمین. بڑے گناہ معاف فرما. آمین. آج کی اس تقریب سعید میں جتنے بھی احباب تشریف لائے سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین. سب کی التجاؤں کو قبول فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کی آخرت اچھی فرما. آمین. یا اللہ کریم جو بھی اس محفل پاک میں آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھی گئی، جو فاتحہ کے مفاہیم کا تذکرہ ہوا، اس تمام کلام اور جو بھی ماں حاضر اس کو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے قبول و منظور. آمین. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مسلمین والمسلمات، بالخصوص حاجی قیصر صدیق بھٹی مرحوم کو پیش کرتے ہیں، اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین. ان سمیت دعا میں آپ جتنے بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، آمین. سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین. ہماری بھی مغفرت فرمائے. آمین. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے. زندے بھی اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اس میں زندوں کی مغفرت پہلے ہے. یا اللہ جو زندہ ہیں ہمارے زندوں کو بھی مغفرت فرما، آمین. جو ہمارے مردہ ہیں اللہ ان کو بھی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ کریم اس مسجد کا انتظام و انصرام یہ صدیق فیملی نے جو سنبھالا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا آمین. فرما. یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما، آمین. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. آمین. شاہ صاحب تشریف لائے، محبتوں سے نوازا، اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، آمین. ان کی زبان میں اور سوز پیدا فرما. آمین. صلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.